بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. یوٹیوب نیوز چینل کھاریں گزٹ میں ہوں گل بخشالوی. آج کا کالم بعنوان ہاتھی مجھ سے ناراض ہے. ناظرین، فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے دور حکمرانی مارشل لاء میں پاکستان کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو نے مارشل لاء میں جب محسوس کیا کہ ملک کو ایک ایسی سیاسی قوت کی ضرورت ہے جو غریبوں، کسانوں اور مزدوروں کی آواز بن سکے، تو انہوں نے پاکستان کے عوام اور جمہوریت کی حکمرانی کے لیے 30 نومبر 1967 کو لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی. ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر پر منعقدہ اس 2 روزہ کنونشن میں ملک بھر سے نظریاتی کارکنوں اور خاص کر طالب علموں نے بھرپور شرکت کی. بھٹو نے روٹی، کپڑا اور مکان کا وہ تاریخی نعرہ دیا جس نے پورے ملک کے پسے ہوئے طبقات کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کر دیا. پارٹی کا منشور اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، سوشلزم ہماری معیشت اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے پر مبنی تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے سیاست کو محلوں سے نکال کر غریب کی بستی تک پہنچا دیا اور عوام کو یہ شعور دیا کہ وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں. جنوری 1972 میں قلعہ قاسم باغ ملتان میں ذوالفقار علی بھٹو نے ملک کے بہترین سیاستدانوں کو ایک خیمے کے نیچے اکٹھا کیا اور وہ تاریخی جملے کہا جس نے عالمی طاقتوں کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا کر دیا: ہم گھاس کھائیں گے، بھوکے سوئیں گے، لیکن ایٹم بم بنائیں گے. یہ آغاز تھا پروجیکٹ 702 کا. یہ صرف ایک سائنسی منصوبہ نہیں تھا بلکہ پاکستان کی بقا، غیرت اور خود مختاری کی جنگ تھی. وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر عبدالسلام اور منیر احمد خان جیسے عظیم دماغوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کیا اور پاکستان کو عالم اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت بنانے کی بنیاد رکھی. 28 اپریل 1977 کو قومی اسمبلی کے مشترکہ اجلاس میں فخر ایشیا ذوالفقار علی بھٹو نے کہا: میری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اس لیے کہ میں نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. میں جانتا ہوں کہ ہاتھی سپر پاور امریکہ مجھ سے ناراض ہے، لیکن میں اپنے ملک کے مفاد پر سمجھوتا نہیں کروں گا. مجھ پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں. میں اس ایوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں عوام کا منتخب نمائندہ ہوں. میں کسی کے اشارے پر استعفیٰ نہیں دوں گا. پاکستان کی خارجہ پالیسی اب واشنگٹن میں نہیں، اسلام آباد میں بنے گی. ہم نے مسلم امہ کو متحد کیا ہے اور یہی میری سب سے بڑی خطا قرار دی جا رہی ہے. یہ وہ وقت تھا جب ملک میں PNA کی تحریک زوروں پر تھی. اس خطاب کے محض چند ماہ بعد 5 جولائی 1977 کو ملک میں جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء لگا کر ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کر لیا. لیکن بھٹو کی خود مختاری اور ان کے الفاظ تاریخ کے سیرے پر نقش ہو گئے. تاریخ دان جب بھی پاکستان کی تاریخ مرتب کرنے کے لیے قلم اٹھائے گا، ذوالفقار علی بھٹو کی خودداری اور خاندان کا نام سنہرے حروف میں لکھے گا. یہ صرف ایک خاندان نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک جنون اور وطن عزیز کے لیے دی جانے والی بے مثال قربانیوں کا نام ہے. اگر ذوالفقار علی بھٹو ہنری کسنجر کی اس ہولناک دھمکی سے ڈر جاتے کہ ہم تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے اور ایٹمی پروگرام روک دیتے، تو آج ہمارا حال کیا ہوتا؟ آج کبھی ہم ہندوستان سے مار پڑ رہی ہوتی، کبھی افغانستان سے، اور کبھی امریکہ ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہوتا، اور کبھی اسرائیل کی جارحیت کا سامنا ہوتا. ذوالفقار علی بھٹو وہ لیڈر جس نے غریب کو زبان دی، ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی اور دنیا بھر میں پاکستان کا لوہا منوایا، تاریخ گواہ ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے خاندان نے تخت و تاج کے بجائے دار و رسن کی راہ کو ترجیح دی تاکہ ملک کا عام آدمی سر اٹھا کر جی سکے. آج ایسے ہی جرم میں پاکستان کا بیٹا اور دنیا اسلام کا بے خوف لیڈر عمران خان اڈیالہ جیل میں ہے.
اور پاکستان دشمن قوتوں کے مقابل پاکستان کے غیور عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ عمران خان جس نے امریکہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ، ہم پاک سرزمین پر کسی کو فوجی اڈے بنانے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم زندہ اور آزاد قوم ہیں۔ عمران خان آج شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نقش قدم پر ہے، اس لیے جیل میں ہے۔ کاش پاکستان پیپل پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کے منشور کے احترام میں اپنا وجود برقرار رکھتی، تو پاکستان پر یہود نواز حکمران کا راج نہ ہوتا، عمران خان جیل میں نہ ہوتا، بلاول بھٹو سیاسی یتیم نہ ہوتا، خیرات کی حکمرانی میں بھٹو خاندان کے قومی غیرت کی توہین نہ کرتا۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے ہاتھی کی غلامی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو پاک سرزمین میں دفن کر دیا ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھا آج کا کالم۔ زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت۔ جاتے جاتے درخواست ضرور کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اللہ ہم سب کے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔